انتہائی افسوس کے ساتھ پاکستان میں 2 کروڑ افراد تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ فحش مواد دیکھنے کے غرض سے فحش ویب سائٹ پہ رسائی کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سے فحش ویب سائٹ تک رسائی کے لیے روزانہ تقریباً 2 کروڑ بار کوشش کی جاتی ہے، جو بین الاقوامی گیٹ وے پر بلاک ہیں۔ اب یہ خبر انتہائی افسوس اور شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تمام تر جو چیزیں اس جگہ پہ رہی ہیں، اس ملک میں ہو رہی ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب افراد روز کی بنیاد پہ 2 کروڑ جو فگر بتایا گیا ہے، یہ ہمارے ملک کی کل آبادی کا 6-7% حصہ بنتا ہے، کہ پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 7 سے 8% جو حصہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ فحش اور گندی اور ننگی ویڈیوز دیکھنے کے غرض سے روزانہ کی بنیاد پہ مختلف اس طرح کی ویب سائٹ پر ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے وہ بےہودہ اور گندگی بڑا جو ہے مواد دیکھ سکیں۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ آپ ایک وقت کے لیے سوچیں کہ 2 کروڑ افراد جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم دوسری طرف اگر معاشرے کو دیکھتے ہیں، مطلب کہ اس چیز کی عکاسی معاشرے پہ کیا ہو رہی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر تقریباً 2-3-4 افراد کی جو ہے مبینہ جو ہے قابل اعتراض حالت کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اگر روز کا اخبار اٹھا لیں تو ہم نے دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں، اب تو یہ تعداد 1-2 سے بڑھ کے یہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے، کہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی شخص کسی بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے، کسی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر مطلب کہ مجھے وہ بہت سی جو کہانی ہے وہ رپورٹ کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 8 ماہ کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، پھر بچہ بچی جینڈر کی تمیز نہیں، عمر کی تمیز نہیں، پھر جانور کی تمیز نہیں، پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً مجھے جہاں تک پتا ہے کہ تقریباً 10 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اس طرح کے تمام ویب سائٹ کو بین کر دیا گیا، کہ آپ اس طرح کی کسی بھی ویب سائٹ جہاں پہ اس طرح کا مواد موجود ہوتا ہے، جہاں پہ فحش فلمیں، فحش مواد موجود ہوتا ہے، آپ اس پہ ایکسیس ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ آپ کا جو سرچ انجن ہے، آپ اس کو جا کے ادھر سرچ بھی کریں گے تو آپ کی ان ویب سائٹ پہ رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ جائیں گے، سرچ کر بھی لیں گے، آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے تو وہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے کھلے گی نہیں، وہ بتائیں گے کہ آپ جو ہے اس ویب سائٹ پہ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے وی پی اینز آئے، اور وی پی این کے تھرو مطلب کہ آپ سوچیں کہ اگر تو یہ پابندی نہ ہوتی تو پھر کتنے معاملات ہوتے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں، کتنے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہوتے، اور پھر وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ کے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ تمام تر چیزیں بین ہونے کے باوجود پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ ان ویب سائٹ کو پہنچ نہیں سکتے، ایکسیس نہیں کر سکتے، آپ کلک کریں گے بھی تو ویب سائٹ نہیں کھلے گی۔ اس کے باوجود جو وی پی اینز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، وی پی اینز کا استعمال کرتے ہوئے 2 کروڑ کا فگر آیا ہے ایک دن کا۔ یہ کوئی 1 مہینے کا نہیں ہے، 1 سال کا نہیں ہے، کہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 کروڑ افراد جو ہیں وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے اس مواد تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو فگر آیا ہے یہ بہت جو ہے پریشان کن ہے، بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اسی بنیاد پہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے جو وی پی اینز ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کی ویب سائٹ کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ اس طرح کی مختلف جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ جو گستاخانہ مواد موجود ہے یا وہاں پہ کوئی فحش مواد موجود ہے ان کو بھی بین کیا گیا ہے۔ بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم اس طرح کی ویب سائٹ پہ پابندی ہونے کے باوجود وہاں پہ ایکسیس کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ وہاں پہ جا کے جب ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے ان ویب سائٹ پہ، پھر وہاں پہ جا کے جس طرح کی کیٹیگری یہ دیکھتے ہیں، جس طرح کا مواد دیکھتے ہیں، جس طرح کا مواد دیکھ کے پھر یہ اس کو اپنی ریئل لائف میں اللہ معاف کرے ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس متعدد جو خواتین ہیں ان کی جو ہے درخواست آتی ہے، ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ان کے اپنے جو شوہر مطلب کہ جن کے وہ نکاح میں ہیں وہ ان کے ساتھ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پتہ نہیں اسی طرح کی کسی ویب سائٹ پہ دیکھی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہوتی ہے کہ کس طرح کی جو فرمائشیں اور کس طرح کی حرکات اس خاتون کے ساتھ کی جا رہی ہیں جو ان کے اپنے نکاح میں ہے۔ مطلب کہ جو نکاح میں خاتون ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ میرا
جو شوہر ہے وہ میرے سے کس طرح کے مطالبات کر رہا ہے, کیا کیا مجھ سے کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کو بتایا کہ آج کل تو لیو ان کلچر جو ہے عام ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, کوئی آپ کا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں ہے, اور جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ سوچیں اس کے ساتھ یہ لوگ اپنی حوث بجانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہوں گے. جو چیزیں وہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں, اور انہیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ تمام تر چیزیں ڈرامیٹک ہے, وہ ایسا نہیں ہے, اس کا ریئل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو جس طرح سے ایک فلم بنائی جاتی ہے, کسی طرح سے کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے, کسی طرح سے کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے, وہ تو ایڈیٹڈ ہے. اس کو پتہ نہیں کتنے دن لگا کے, کتنے اس کے مختلف ٹیکس اور کتنے شارٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں کیا جاتا ہے. لیکن وہ نہیں جی, وہ دیکھے انہیں لگتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہے اپنے گھر, اپنی جو ہے بیوی ہو اس پہ ٹرائی کی جا رہی ہیں, گرل فرینڈ ہو تو پھر تو آپ کو پتا کہ آپ کی تو ذمہ داری کوئی نہیں نا, آپ کے اوپر نہ اس کا کوئی ذمہ داری ہے, نہ وہ آپ کے نکاح میں ہے, نہ آپ کا کوئی اس کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے. جو دل کرتا ہے اس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں, اور پھر اس سے زیادہ بدبختی یہ ہے کہ پھر اس طرح کی چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. میں نے پچھلے اپنے ولاگ میں ایک بتایا کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ شریعت کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے, مطلب کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق بنا رہے ہیں, آپ کم از کم اپنے تو سگے بن جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بھی خوف آ رہا تو اپنے تو سگے بن جائیں, اپنی عزت سے تو ڈر جائیں. آپ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدبختی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی منہ کالا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا, اور اس کی باقاعدہ طور پہ پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. اگر آپ کسی کے نکاح میں بھی ہیں, کوئی لڑکا کسی لڑکی کے نکاح میں ہے, کوئی لڑکی کسی لڑکے کے نکاح میں ہے, مطلب کہ میاں بیوی بھی ہیں, تو جو آپ کے پرائیویٹ لمحات کے جو لمحات ہیں اس کی ویڈیو کبھی نہ بنائیں, کیونکہ یہ ایک ڈیوائس ہے, یہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے, یہ کبھی بھی ہیک ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہینگ ہو سکتی ہے. آپ نے نارملی دیکھا کسی کا ٹچ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے طور پہ خود ہی کام کرنے لگ جاتا ہے. اگر آپ کا موبائل خراب ہو جائے, آپ کسی کے پاس اس کو ٹھیک کروانے جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. اگر آپ کا موبائل چوری ہو گیا تو وہ ڈیٹا لیک اس کے پاس چلے جائے گا, اور وہ کبھی تمیز نہیں کرے گا کہ آپ اپنے کسی جائز رشتے کے ساتھ ہیں یا کسی ناجائز رشتے کے ساتھ ہیں. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ لوگوں کی عزتیں اتارتے ہوئے اور اس کو نیلام کرتے ہوئے, اس ویڈیوز کو وائرل کرتے ہوئے, ایک منٹ کے لیے اپنی ماں بہن کا نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا بھی کوئی کمزور لمحہ کسی کے موبائل میں محفوظ ہو. آج آپ کسی کی ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے, اس کو چوک میں برہنہ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی, تو اگر آپ کی بہن کی یا آپ کے کسی رشتہ دار کی ویڈیو کسی کے پاس ہوئی تو کیا وہ آپ کو بخشش دے گا؟ اور پچھلے دنوں آپ پاکستانی قوم کا ایک ان کی رویہ دیکھیں, ان کی سائیکی دیکھیں, کہ یہاں پہ ایک تعلیمی ادارے میں ایک معاملہ ہوا, اس حوالے سے ہر شخص نے آواز اٹھائی جو کہ وہاں پہ تھا بھی نہیں, اس کا کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا. تمام تر تحقیقات کرنے کے باوجود پتہ ہی نہیں لگا کہ کون ہے, کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مطلب کہ وہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی سرے سے, لیکن پوری قوم اس کے لیے انصاف مانگ رہی تھی. اور ویری نیکسٹ ڈے ایک خاتون کی جو ہے ویڈیو لیک ہوتی ہے, تو وہی احباب جو انصاف مانگنے وہ نیچے لنک مانگ رہے ہیں کہ بھائی جان لنک دے دیں, ہم بھی ذرا دیکھ لیں, ہم بھی جو ہے نا ذرا فیضیاب ہو جائیں اس چیز سے. شرم کا مقام ہے. یہ حالیہ میرے خیال ہے 2-3 دن میں ایک اور خاتون ہے, ان کی ویڈیو وائرل ہے. ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے ہر سوشل میڈیا ایپ پہ. کوئی بھی شخص اس کی تصویر لگا رہا ہے تو نیچے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹ ہے کہ بھائی لنک شیئر کر دیں. کوئی بتا رہے ہیں جی میرے پاس لنک ہے, بڑے پراؤڈلی بتا رہے ہیں جی میرے پاس لنک ہے, اور نیچے لوگ اس کی منتیں ترلیں منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں وہ لنک دے دیں. تو جو قوم عام معاشرے میں اس طرح کی حرکات کرتی ہو تو اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ 2 کروڑ ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ جو لبرل ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم لوگ جو ہے فحاشی کی طرف جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ عنقریب یہ 5 کروڑ بھی جائے گی, 10 کروڑ بھی جائے گی. اور یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ فگر پابندی کے باوجود ہے. آپ نارملی پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ نہیں پہنچ پاتے, وہ ویب سائٹ کھلتی نہیں ہے. پابندی کے باوجود وی پی اینز کا استعمال کرتے ہوئے ماشاءاللہ 2 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں روز کی بنیاد پہ جو ہے اس طرح کے مواد کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہرحال پتہ نہیں کچھ اس میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے, کچھ جو ہیں بس وہ ٹکرے مارتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہے یہ پی ٹی اے نے جو ہے شیئر کیا, جو کہ بہرحال بطور پاکستانی شہری میرے لیے باعث شرمندگی بات ہے. ہمارے ہاں پھر جب کسی بھی شخص کی کوئی کمزور لمحے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, مجھے یقین مانے اس شخص پہ ترس آتا ہے. لوگ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں, اس کا لنک مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جس بھی شخص کے حوالے سے جب یہ خبر چلتی ہے, خدا کی قسم میرا دل جو ہے افسردہ ہو جاتا ہے. میں اس شخص کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں, مجھے اس شخص کے اوپر ترس آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کا جو بھی معاملات ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب لے گا، وہ اللہ کے حضور جو ہے جواب دے گا اپنے جو بھی معاملات اس نے کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ مقبول سے مقبول ترین انسان ہو یا وہ غیر مقبول انسان ہو، وہ کوئی عام شہری ہو، وہ کوئی امیر ترین ہو، کوئی غریب ترین ہو، کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی شخص کو اپنی برہنہ حالت کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا. میں تو نہیں مان سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، میں سمجھ ہی نہیں سکتا، میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن یہاں پہ جن لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں ان کو ایک تو وہ اس کرب میں، اس پریشانی میں کہ یار میرا پردہ چاک ہو گیا، میں نے جس شخص پہ اعتبار کیا تھا اس نے مجھے سرے بازار برہنہ کر دیا، اس نے میرا اعتبار توڑ دیا، اس نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دی، اس نے مجھے برہنہ کر کے چوک میں کھڑا کر دیا. ایک تو اس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ایک طوفان بدتمیزی اس کا لنک مانگا جا رہا تھا، پھر اس پہ الزام تراشی کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس نے خود کیا، مشہور ہونے کے لیے خود کیا. میں خدا کی قسم مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص اپنی اس طرح کے پرسنل لمحات کی، کمزور لمحات کی یا برہنہ حالت کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ کسی بھی مقصد کے لیے شیئر کر دے. میں نہیں مان سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اپنے پہ رکھ کے دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ نہیں کر سکتے تو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال جب کسی بھی شخص کے حوالے سے اس طرح کی چیز نکلتی ہے، پھر ہر طرف، ہر سرچ انجن پہ ہمارے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو 2 کروڑ کی تعداد میں ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہر سرچ انجن پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اس کی چیز ہمارے سامنے آ جائے. بہرحال افسوس کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنے رویوں کو چینج کر لیں. ہم اپنے رویے کو آپ کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. ہم ہر دوسرے شخص پہ تنقید کرتے ہیں لیکن خود کمنٹ سیکشن میں جا کے یا کسی کے ان باکس میں جا کے اس سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں. شرم کریں یار، خدا کا خوف کریں. اگر آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا دین ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی برائی آپ کے سامنے بھی آ گئی اس پہ پردہ ڈال دیں. آپ تشہیر کر رہے ہیں، آپ اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے کسی بھی شخص کی، جب کوئی بھی اس طرح کی برہنہ حالت کی یا کوئی بھی قابل اعتراض ویڈیو لیک ہو، مجھے خدا کی قسم اس شخص پہ ترس آتا ہے اور میں اس شخص کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ یار وہ اکیلے میں جو بھی کر رہا ہے، کسی پہ اعتبار کر کے کچھ بھی کر رہا ہے، یار یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں نہ آ رہا تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کو جو مرضی معاملات کرے. اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کرنے پہ معاف کرتے ہیں، سزا جزا اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب وہ شخص یہ دیکھتا ہوگا کہ لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے جسم کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے جسم کی بناوٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے پرائیویٹ موومنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اوضاع کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک نہایت تکلیف دہ عمل ہوتا ہوگا اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے. تو اس لیے بطور ایک عام انسان، عام شہری، مجھے اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ترس آ رہا ہوتا ہے. اور ان تمام بدبختوں کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نیچے جا کے فردن انہیں برا بھلا کہوں کہ یار اس وقت سے ڈرو کہ تمہاری کسی فیملی یا کسی سگے کے حوالے سے اس طرح کی چیز لیک ہو جائے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اپنے طور پہ اپنی آواز بلند کرنے کی غرض سے کہ اللہ کرے یہ جو تنقید کی ہے اس سے کوئی سدھار آ جائے، کوئی ایک بندہ بھی اس طرح کی حرکت کرنا چھوڑ دے گا تو میں سمجھوں گا کہ اس ولاگ کرنے کا حق ادا ہو گیا. اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنی ٹیم سے کہ وہ میرا انسٹا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دے. آپ ڈائریکٹلی انسٹا اکاؤنٹ پہ آ کے میرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو میرے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. میں بذات خود ہر شخص کا فرد جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امداد کو دیجیے اجازت. اللہ.